دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کلاسک کہانی جو آپ کو شاید بچپن سے یاد ہوگی، سونے کی مچھلی۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کہانی کا اصلی سبق کیا ہے؟ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر لالچی انسان کے لیے آئینہ ہے۔ دیکھیے کیسے ایک مچھیرا اور اس کی بیوی اپنی لالچ کی وجہ سے سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بوڑھے مچھیرے کی جو سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی نہ ہی کوئی آسائش، بس تھی تو صرف دن بھر کی سخت محنت اور ایک سادہ زندگی۔ وہ سارا دن لہروں سے لڑتا ہوا اپنی روزی تلاش کرتا، شام کو تھکا ہارا لوٹتا تو اس کی بیوی ایک سوکھی روٹی بنا کر اس کا انتظار کرتی۔ وہ وہی سوکھی روٹی کھا کر شکر ادا کرتا اور آسمان تلے میٹھی نیند سونے کا خواب دیکھتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ کل کا سورج اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ صبح سویرے وہ ہمیشہ کی طرح جال لے کر نکلتا ہے۔ سمندر پر سنہری روشنی بکھر رہی تھی۔ مچھیرا اپنا جال پانی میں پھینکتا ہے اور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جب اسے ایک سونے کی مچھلی ملتی ہے جو اس سے بات کرتی ہے۔ یہ تھی سونے کی چمکتی ہوئی مچھلی، یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی۔ اور پھر مچھلی نے اپنی نیلی چمکدار آنکھوں سے مچھیرے کو دیکھا اور بولی، اے نیک دل انسان، مجھے چھوڑ دو، بدلے میں تمہاری کوئی بھی 3 خواہشیں پوری کروں گی۔ مچھیرا اس بولتی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی سپنے میں بھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر دل میں رحم کھا کر اس نے سنہری مچھلی کو واپس پانی میں چھوڑ دیا۔ جب مچھیرا گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو اس کی بیوی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا تم نے کچھ بھی نہیں مانگا؟ نہ سونا، نہ نیا گھر؟ مچھیرا خاموش کھڑا رہا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی بولی، تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں اس سے کچھ تو مانگنا چاہیے تھا۔ کیا ہم ہمیشہ اسی غربت میں پستے رہیں گے؟ تمہیں کم سے کم ایک نیا گھر تو مانگنا چاہیے تھا۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بیوی کی باتیں سن کر مچھیرا پریشان ہو گیا۔ آخر کار وہ دوبارہ سمندر کے کنارے گیا اور سنہری مچھلی کو آواز دی۔ سمندر کی لہروں میں ہلچل ہوئی اور مچھلی پھر سامنے آئی، خاموش مگر سمجھدار نگاہوں سے دیکھتی ہوئی۔ مچھیرے نے اپنی پہلی خواہش بیان کی، اے سونے کی مچھلی، میری بیوی ایک اچھے گھر کی خواہش مند ہے، کیا تم اسے پورا کر سکتی ہو؟ اگلی صبح جب مچھیرا سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ان کی پرانی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی جگہ ایک شاندار لکڑی کا گھر بنا ہوا ہے۔ گھر کے ارد گرد ایک خوبصورت باغیچہ تھا اور اندر نیا فرنیچر چمک رہا تھا۔ بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر لالچ کو کہاں چین آتا۔ کچھ دن گزرے اور بیوی کہنے لگی، یہ گھر اب مجھے چھوٹا لگنے لگا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے پاس ایک عالی شان محل ہو جس میں نوکر چاکر ہوں اور ہر طرف عیش و عشرت ہو۔ مچھیرا اپنی بیوی کی بڑھتی ہوئی خواہشات سے پریشان ہو گیا تھا۔ بیوی کی ضد نے اسے پھر سمندر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ دوبارہ مچھلی کے پاس اپنی دوسری خواہش لے کر گیا۔ اب وہ ایک شاندار سونے جیسے محل میں رہتے تھے۔ ہر طرف خدمتگار تھے، خوبصورت فوارے تھے اور بیوی ایک قیمتی تخت پر تاج پہنے ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ لیکن مچھیرا اندر ہی اندر پریشان تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ بھی کافی نہیں، بیوی کا لالچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ مچھیرے پر چلاتے ہوئے بولی،
جاؤ اور اس مچھلی سے کہو کہ وہ مجھے پورے سمندر کی ملکہ بنا دے۔ میں تمام سمندروں پر حکومت کرنا چاہتی ہوں۔ مچھیرا ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر سنہری مچھلی کی تلاش میں نکلا۔ مچھیرا بے بس تھا، وہ جانتا تھا اب بات بگڑنے والی ہے۔ جب سنہری مچھلی نے مچھیرے کی تیسری خواہش سنی تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ سمندر میں طوفان برپا ہو گیا، لہریں بکھر گئیں اور مچھلی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم ایک لالچی اور ناشکر انسان ہو۔ تمہاری ان لامتناہی خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ جاؤ، اب تمہیں وہیں لوٹنا ہوگا جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ سمندر میں ایک شدید طوفان آ گیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں اور خوفناک لہریں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ساحل سے ٹکرانے لگیں۔ مچھیرا ڈر کے مارے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کاش یہ سب خواب ہو۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو محل غائب ہو چکا تھا۔ خدام، فوارے، تخت، سب کچھ چلا گیا۔ اس کی جگہ وہی پرانی خستہ حال جھونپڑی کھڑی تھی۔ بیوی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا سارا غرور اور لالچ ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ دھوپ مدھم ہو چکی تھی، سمندر پرسکون تھا اور وہ دونوں کنارے پر بیٹھے تھے۔ اس دن مچھیرے کی بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے پہلی بار نرمی سے کہا، ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اپنی سادہ زندگی میں ہی خوش تھے۔ شام کے دھندلکے میں سنہری جادوئی مچھلی ایک آخری بار پانی سے باہر نظر آئی۔ اس نے مچھیرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، اب تم نے سبق سیکھ لیا ہے۔ اس دن کے بعد مچھیرا اور اس کی بیوی نے لالچ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ وہ اپنی سادہ زندگی میں خوش تھے، محنت کرتے اور قناعت سے اپنی روزی کماتے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اصل خوشی دولت اور عیش و عشرت میں نہیں بلکہ صبر اور شکر میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو شخص زیادہ کی خواہش کرتا ہے وہ اپنے پاس موجود چیزیں بھی کھو دیتا ہے۔ قناعت میں ہی اصل خوشی اور سکون ہے۔ اپنی قسمت پر راضی رہنا اور محنت سے اپنی زندگی گزارنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت پوری ہو جائے تو وہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔